السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان مگر اس گھاٹے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں، نقصان سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ نمبر 2، نیک کام کیا۔ نمبر 3، حق بات کی، وصیت کی، کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تاکید سے بات کرتے رہے، لوگوں کو حق بات کی طرف لاتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے رہے، برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں پر آنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہے وہ گھاٹے سے بچا ہوا ہے دنیا میں۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ اللہ پاک نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی بات، زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلی بات، ایمان۔ اگر کسی بندے کے پاس دوستو ایمان نہیں ہے تو پھر وہ خسارے میں ہے، اگرچہ کہ وہ خسارہ، وہ گھاٹا خود اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا، اس کا نقصان خود اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اور اس کو دیکھنے والے، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سراسر نفع میں، وہ سراسر اونچائی میں، سراسر عزت میں اور بہترین فائدے میں چل رہا، اس کا فائدہ اس کو بھی اور دنیا کو بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی عزتوں اور اس کی نفع اور اس کے فائدے کی چیزیں اس کو بھی اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ خسارے میں ہے، نقصان میں بندہ ہو۔ ایمان ہے تو پھر ٹھیک، اللہ پر اور آخرت پر ایمان بہت بڑی دولت ہے جس کسی کو ملی، اور جو بندہ اس دولت کے ساتھ دنیا سے گیا بڑا خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ میں نیک کام بھی کرتا رہا۔ دوسری چیز، ایک بندے کے پاس ایمان ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، نقصان میں۔ فرائض کی پابندی اس کے پاس نہیں ہے، واجبات کی پابندی اس کے پاس نہیں ہے،
اللہ کے احکام کی پابندی اس کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس کے سامنے سچ اور جھوٹ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس بندے کے سامنے امانت اور خیانت کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے سامنے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں اس کے پاس، نیک عمل نہیں اس کے پاس۔ تو جس بندے کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، فرائض اور واجبات کی پابندی، اللہ کے حکموں کی پابندی اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اور سچائی اور جھوٹ کی تمیز رہنا، یہ جس کے پاس ہے یعنی نیک عمل ہے تو پھر وہ خسارے سے بچا ہوا ہے۔ صرف ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو پھر وہ بھی خسارے میں ہے۔ اچھا، ایک بندے کے پاس ایمان ہے اور نیک کام بھی کرتا ہے، پورے پابندی ہے اس کے پاس، احکام شریعت کی پابندی ہے، پورے احکام شریعت کی پابندی اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، عمل صالح اس کے پاس ہے، لیکن ایک تیسری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت لوگوں کو کرتا رہے وہ، تو وہ بچا ہوا ہے خسارے سے، گھاٹے سے۔ لوگوں کو ایمان کی طرف اور صحیح عقیدوں کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، نہ جس ایمان پر وہ قائم ہے اس ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ وتواصوا بالصبر، یہی نہیں بلکہ وہ عمل صالح کی طرف بھی لوگوں کو بلاتا رہے، نیک جن نیک کاموں پر خود عمل پیرا ہے اس نیکیوں کی طرف لوگوں کو بھی بلاتا رہے، نصیحت کرتا رہے، سمجھاتا رہے، بولتا رہے۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر ہے وہ خسارے سے بچا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلی بات ایمان، دوسری بات عمل صالح، تیسری بات وہ ایمان جس ایمان پر وہ قائم ہے، جس ایمان کو لایا ہے وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بولتا رہے، لوگوں کو بلاتا رہے، سمجھاتا رہے، اور عمل صالح جس پر وہ پابند ہے اس عمل صالح کی لوگوں کو بھی دعوت دیتا رہے۔ یہ چار صفات جس بندے کے اندر ہے وہ بندہ خسارے سے بچا ہوا، گھاٹے سے بچا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ بندہ، اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا کہ وہ بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بہت سے بھائیوں کو غلط فہمی ہے کہ بھئی اپنا عمل اپنے ساتھ، دوسرے کا عمل دوسرے کے ساتھ، اس کا عمل وہ جانے، اس کی خبر وہ جانے، ہماری خبر ہم جانے، تمہاری خبر کا سوال جواب تم دینا ہے، میری خبر کا سوال جواب مجھے دینا ہے، تم سے مجھ کو کیا لینا دینا ہے، تم کیا کرنا کر لو۔ تو اچھے لوگ، دیندار سمجھے جانے لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اچھا بن جاؤں، میں نمازوں کا پابند بن جاؤں، میں اللہ کے احکامات کی پابندی کر لوں، بس قبر میں اس کا ہی سوال ہوگا، حشر میں اس کا ہی سوال ہوگا۔ اب رہے میرے آس پاس کے لوگ، میرے بچے، جی میرے اہل و عیال، میرے بھائی بہن، مرضی میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے، بس میں درست ہوں، بس کافی ہے۔ دوستو اس غلط فہمی کو نکال لیجئے، کل قیامت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اور اس خسارے سے، گھاٹے سے بچ نہیں سکتے اگر ہم اچھے بن گئے لیکن ہمارے اطراف میں جو ہے، ہمارے نیچے کے لوگ اور ہمارے اوپر کے لوگ جن سے ہمارا تعلق ہے،
میل جول ہے، میل ملاپ ہے، ان کی فکر ہم نہیں کرتے، ان کو اچھائی کی طرف نہیں لاتے، انہیں ایمان اور عمل صالح کی دعوت ہم نہیں دیتے، نہیں سمجھاتے، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ نجات کے لیے صرف ہمارا درست ہو جانا، اچھا ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک صاحب کے بارے میں دوسرے مجھے سنایا، ارے بتا کیا بتایا صاحب، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کار میں بیٹھے ہوئے، بیوی بیٹی ان کی بے حجاب بے پردگی کے ساتھ گاڑی چلا رہی ہے اور خود ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ آپ اچھے اپنی جگہ پہ بھائی، آپ نے کہ حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بھی وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی بیٹی کا کیا حشر ہے کہ آپ کی بیٹی کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی کل قیامت میں؟ گاڑی ڈرائیور کر رہی ہے، چلا رہی ہے بے پردگی کے ساتھ، آپ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ذکر کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، تو کیا بات ہے؟ بیٹی کا کیا ہوگا پھر آپ کے؟ آپ کی اپنی بیٹی ہے نا، اس کا سوال نہیں ہوگا تو قیامت میں۔ ہم آگے نماز کو، ہمارا بچہ، نوجوان بچہ سو رہا ہے، ہماری جنت بن گئی، ہم سے اللہ راضی ہو گیا، ہماری بیوی سو رہی ہے اور ہمارے جوان بچے اور بچیاں سو رہے ہیں، ہم آ گئے، بس ہم نماز پڑھ لی اور جناب اللہ نے توفیق ہم نے تہجد بھی پڑھ لی، اللہ نے توفیق ہم اشراق بھی پڑھ لیے، ماشاء اللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، ہم اطمینان پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بولے نہیں سنے، بولے نہیں سننا، کیا کرنا؟ دنیا کے معاملے میں جیسا کرتے ہیں ویسا کر رہے ہیں کیا؟ آپ بولو، آپ دین کے معاملے میں آپ یہ دل پہ ہاتھ رکھ لے کے بھول جاؤ۔ ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی اسکول نہیں جاتی، مدرسہ نہیں جاتی یا کام پر نہیں جاتا تو اس کو کیسا اس کو سمجھاتے، کیا کرتے، کیا سزا دیتے، کس انداز سے ہم اس کے ساتھ پیش آتے؟ کیا ویسے ہی انداز پہ نماز پہ نہیں آنے پر، احکام خداوندی پر نہیں آنے پر ویسے ہی پیش آتے کہ ہم نہیں آتے؟ اللہ ماشاء اللہ جاتے، بیٹھتے، اطمینان سے ناشتہ کرتے، سب مل کے، نمازی اور بے نمازی سب مل کے کھاتے، سب مل کے کھاتے، سب ناشتہ، بیوی ناشتہ بنا رہی یا خادمہ ناشتہ بنا، سب نمازی بے نمازی سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کوئی فرق آیا؟ آپ کی پیشانی پر کوئی شکن آئی؟ کوئی تکلیف ہوئی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ پچھلی قوموں کے بنی اسرائیل کے برباد ہونے کی وجوہات ایک میں سے ایک وجہ اللہ نے یہ بتلائی کہ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لو بئس ما كانوا يفعلون، کہ وہ لوگ برائیوں سے روکتے نہیں تھے لوگوں کو، وہ خود اچھے تھے، اپنی جگہ پہ وہ اچھے تھے لیکن لوگوں کو نہیں روکتے تھے، کھاتے تھے پھر سب ساتھ رہتے تھے۔ آج امت کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، بوڑھا باپ نماز کا پابند ہے، بوڑھی ماں نماز کی پابند ہے، لیکن جوان بچے راتوں میں موبائل دیکھتے دیکھتے 3-4 بجے سو رہے ہیں اور مزے سے سو رہے ہیں صاحب۔ کوئی ناراضگی نہ ماں کو ہے، کوئی ناراضگی نہ باپ کو ہے، دونوں تہجد گزارے نیک ہے، اللہ کے ولی ہے سمجھیے آپ، لیکن بچوں کی حالت بنی ہوئی۔ اپنے بھائی بہنوں کو پھوٹے منہ سے کبھی جی سمجھایا نہیں کہ بھائی ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، کبھی دین کی بات، اللہ کی اور رسول کی بات، حرام و حلال کی بات کبھی بیٹھک پہ سمجھائی نہیں ان کو، آخرت کی ترغیب نہیں دی ہم نے ان کو۔ نیکی گاڑی چلے بس ہم اچھے ہیں، بس ختم، ہم ٹھیک ہے، ہم نمازی ہیں، ہم نیک ہیں، بس۔ تو دوستو آج غلط فہمی نکال لے کے جائیے آپ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہونا تو بھی وہ خسارے سے گھاٹے سے بچ سکے گا۔ آدمی کی اپنی ذات میں خود کا اچھا ہو جانا آدمی کے نقصان سے بچنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ خود کا نیک بن جانا کافی نہیں نجات کے لیے، اس کے نیچے اور اس کے اوپر والے
آس پاس والوں کو وہ حق بات کی وصیت کرتا رہے، نیک باتوں کی طرف بلاتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے، یہ کام کرتا رہے وہ۔ اب رہا رزلٹ نہیں آیا، نتیجہ نہیں آیا، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ بات ادھر ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، ویسے سمجھانا جیسے دنیا کے نقصان پر ہم سمجھا رہے ہیں۔ وہ بیمار ہوا تو دواخانے کو نہیں جانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو کس انداز سے ہم اسے دواخانے کو لے جاتے ہیں۔ بچہ دوائی نہیں کھانا چاہ رہا تو کس انداز سے اس کو دوائی کھلاتے ہیں، اتنی ہی اسی انداز سے کام ہم اس کو دین کی طرف بھی راغب کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بس ہوگی بات ختم، ذمہ داری ختم ہوگی بات، یہ کر دیا آپ نے نہیں، اطمینان سے ہماری اپنے نیکیوں پر آپ اطمینان کر لے کے بیٹھے ہوئے دوستو، پھر یہ بہت بڑے خسارے کی بات یاد رکھ لو۔ کل اس کے بارے میں پوچھو گی، کل اس کے بارے میں پوچھو گی کہ ہمارے بچے کیوں صحیح نہیں ہوئے، ہمارے گھر والے کیوں صحیح نہیں ہوئے، ہماری بہن بھائیوں کو ہم نے دعوت دی کہ نہیں دی، یہ ہوگا سوال کل قیامت کے دن۔ بھائی یہ تو نقصان کی بات ہے کہ ہم اگر نہیں کریں یہ ذمہ داری کو پورا نہیں، جیسے ہمارا نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے ہمارا روزہ رکھنا ضروری ہے، احکام شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسا ہی وہ بھی حکم شریعت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی غصہ نیکی کی طرف لانا، وہ بھی حکم خدا بندی ہے، یاد رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پورا کر رہے ہیں، وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یوں سمجھیے کہ ایک نماز چھوڑ رہے ہیں آپ، ایک رمضان کے روزے نہیں رکھنا سمجھا، اپنی ایک حکم ہے، اس حکم کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ درست ہو گئے، اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، پھر کتنا بڑا فائدہ ہے معلوم؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے بولنے سے، ہمارے سمجھانے سے، ہماری نیکی پر ترغیب دینے سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب راستے پر لگ گئے، نیک بن گئے، احکام شریعت پر آ گئے۔ ارے میرے دوستو، کیا تجارت ہے یہ، کیا کاروبار ہے آپ، اللہ اکبر، بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ اللہ کرے کہ سب کو یہ تجارت اور کاروبار سمجھنا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، میں وہ تجارت تم کو بتاؤں جی جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے تم کو بچا لے، کہ تم ایمان لاؤ، نیک کام کرو اور لوگوں کو اس کی طرف بلا لو۔ تمہارے کہنے سے کوئی بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ ہدایت کے دینے والے تو خدا ہیں، کوئی اور نہیں، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی نہیں۔ دینے والی ہدایت تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے کہا، سمجھایا، محبت سے، پیار سے، دل کی کڑن سے، تڑپ سے آپ نے سمجھا دیا، وہ بندہ آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، وہ بندہ روزے پر آ گیا، وہ بندہ حج کو چلا گیا، وہ بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اس کو سمجھائے اٹھا کر، پھر دیکھو ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، محبت سے سمجھایا، ذہن میں آ گئی بات، اللہ نے ڈال دیا اس کو، وہ آ گیا راستے پر۔ دوستو، بہت بڑی تجارت آپ نے کی، بہت بڑا نفع آپ نے کما لیا، خود تو خسارے سے بچ گئے جی، اور وہ بندہ جب تک اچھا کام کرتا رہے گا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی قرآن مجید کی تلاوت آپ کے نام اعمال میں بھی آئے گی۔ یہ ہے سود در سود، یہ ہے سود در سود۔ اس کا تو اس کو بلا
لیکن آپ نے کہا تھا, آپ نے سمجھایا تھا, آپ نے اسے ترغیب دی تھی, آپ نے اسے محبت سے بلایا تھا, آپ کے نام عمل میں خدا دے گا. کیا معمولی تجارت ہے؟ بہت بڑی تجارت ہے. ایک بندہ ایسا کام کرتا ہوا جی دنیا سے رخصت ہو جائے گا, اب وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے, اب وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے, اب وہ حج نہیں کر رہا ہے, اب وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتا, بات ختم ہو گئی. لیکن جتنوں کو یہ کہا تھا, جتنے پڑھ رہے ہیں, سب کا ثواب اس کی قبر میں سے پہنچایا جا رہا ہوگا. کتنی بڑی تجارت ہے, کیسا سود کا ایک کاروبار ہے بتاؤ آپ, اعمال کے لیے ان کا کتنا بڑا نفع ہے بتاؤ آپ. آدمی سو رہا ہے لیکن سب اس کے نام اعمال میں آ رہا ہے. نہیں کریں گے تو وہ نقصان ہے, اگر کریں گے تو پھر یہ فائدہ ہے. دیکھ لو آپ. تو آج یہ تہیا کر کے اٹھے, ہمارے گھر میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہماری گلی میں, ہمارے دوست احباب میں جن سے بھی ہماری ملاقات ہو, کچھ بات کریں. کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو سمجھائیں, دیکھو یہ ایسا نہیں کرنا ہے, یہ غلط ہے. نہیں, اس کو ایک کام بنائیے آپ. ہم دنیا کے کام کو کہاں سمجھیں میرے بھائی. صبح اٹھے, منہ دھو لیے, جی آفس کو جانا آفس کو چلے گئے, کاروبار پہ جانا چلے گئے, شام میں پورا کام کر لے, گھر کو آ گئے, سو گئے. یہی کام ہے. مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا صاحب. مسلمان ایسا نہیں ہے صاحب, صرف اپنی روٹین میں, دنیا کی روٹین میں رہے, اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں, آخرت کا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بندے نیک بن جائیں, برائیوں سے نکل جائیں, آج کے دن کا کچھ سودا کاروبار ہو جائے. یہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایک پلان بنا اپنے بچوں کا, اپنی بیٹیوں کا, اپنے گھر والوں کا پلان بنائیے. مجھے ایک کام کرنا ہے, سمجھانا ہے, حتیٰ کہ وہ مان جائیں, دعائیں کرنا ہے ہدایت کے لیے ان کی, اور پھر ادھر بولنا ہے, دل کی طلب سے بولنا ہے. انشاءاللہ العزیز جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے, اور دنیا کے اور آخرت کے خسارے سے ہم بچا لیے جائیں گے. یہ چیزیں ختم ہو گئی. اسی واسطے ہو یہ رہا ہے, باپ تو ایک دم نمازی ہے لیکن بیٹی مرتد ہو گئی. معلوم ہے نا, باپ نمازی ہے جی, بیٹی مرتد ہو گئی. چلتے رہا معاملہ, چلتے رہا, غیر کے ساتھ شادی کر لی. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے بچے قاتل بن رہے ہیں. غنڈہ گردی ہمارے پاس ہے آج. یہ بچوں کو آج اگر ہمارے بڑے سمجھاتے, ہم اپنے ان بچوں کو 18 19 سال 20 سال کے بچے قاتل بن رہے ہیں. یہ قتل کا جو بازار گرم ہے نا ہمارے پاس, کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہم نے سمجھایا نہیں ان کو, ہم نے بتایا نہیں تھا ان کو, قتل کا گناہ نہیں سمجھایا, محبت اور ہمدردی نہیں سمجھایا, عفو درگزر ہم نے بچوں کو نہیں سمجھایا تھا. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, ان قاتلوں کی ہسٹری نکال کے دیکھیے تاریخ. کیا ان بچوں کے ماں باپ نے, کیا ان کے استادوں نے سمجھایا تھا ان کو کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے, معافی کتنی اچھی چیز ہے, ہمدردی اور انسانیت کتنی بڑی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ان کو سنائے تھے؟ نہیں سنائے تھے. یہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہے. وہ ایک کو مار کے آیا, باپ کا سینہ تن گیا, خوش ہو گیا. مار کیا, مار کھا کے تو نہیں آیا نا, زمین دبا لیا کسی کی, خود کی تو زمین لے گئی نا. وہ نہیں, بہت اچھے, تعریف کرتے رہے, داد دیتے رہے. آج وہی غنڈہ گردی آج ہمارے شہروں میں, آج ہماری گلیوں میں پھیل رہی ہے. آج رو 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 آپ رو. یہ بنیادی غلطی ہوئی ہم سے اور ہو رہی ہے. آج ہمارے محلوں میں قتل کا بازار گرم ہے. آج ہمارے گلیاں امن سے دور ہیں, امن نہیں ہماری گلیوں میں. آج ہمارے شہروں میں امن نہیں ہے, چین نہیں ہے. کون کیا کرتا, کب مار جاتا نہیں معلوم ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم نے سمجھایا نہیں تھا بچوں کو. اس فرض منصبی سے ہم دور کر دیے گئے, ہم دور ہو گئے, ہم صحیح ہو گئے, ہم اچھے ہو گئے, بس ہو گیا. جا رہے ہیں, جان دو, جانے دو.
وہ قاتل بنتا ہے بننے دو، وہ غنڈا بنتا ہے بننے دو، وہ رات بھر موبائل پر لگا ہوا ہے گندی چیزوں پر لگنے دو. ماں باپ مزے میں رہے تو بچیاں مرتد بن گئی، ہمارے بچے قاتل بن گئے، غنڈا بن گئے ہمارے بچے. شہروں کا امن و امان غارت ہو گیا اور قتل و غارت گیری ہمارے آپس میں ہو رہی ہے. یہ قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے، خون بہانے والا بھی مسلمان ہے، خون جس کا بہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی ایک نوجوان ہے، یہ بھی ایک نوجوان ہے. وہاں بھی ایک ماں کا گھر اجڑا ہے، یہاں بھی ایک ماں کا گھر اجڑا ہے. وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہے، وہ پولیس اسٹیشن کے اندر پھر رہا ہے، اور یہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا. وہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کی ماں پریشان ہے. کون؟ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے قصہ ہے. ہم ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم سمجھائے نہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو نہیں سمجھائے دین آخرت عفو درگزر نہیں سمجھائے ہم بچوں کو. قصے نہیں سنائے ہم، صحابہ کے قصے ہم نے نہیں پڑھائے بچوں کو، اولیاء کرام کے قصے ہم نے نہیں سنائے، حدیث کی کتابیں ہم نے نہیں بتائی ہم نے بچوں کو، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہم نے نہیں سنایا بچوں کو. آج یہ صورتحال ہمارے شہروں کی ہے، ہمارے محلوں کی. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہ تو دنیا کا خسارہ دوستو کل قیامت کے خسارے کے لیے تیار رہیے. ہم اچھے، بس ہم درست ہو گئے، بس 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 کافی، چاہے کچھ ہو جائے. بتاؤ میرے دوستو کتنا فائدہ ہے کسی بندے کو نیکی کی طرف لائے، برائی سے بچائے. کتنا فائدہ بتاؤں. یہ تو خسارہ آپ نے سنا، نقصان سنا، فائدہ کتنا ہے بتاؤں آپ کو. میں بیٹھے بٹھائے آدمی بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی خرچ کے اتنی دولت کما لیتا ہے جس کا اندازہ اسے نہیں ہوتا. میں ایک دو قصے سناتا ہوں آپ کو. میں شہر کے یہ ایک بڑی شخصیت مدارس میں جاتی تھی، مدارس کے سالانہ جلسوں میں بیانات کرتی تھی. بس زمانے تھے جلسہ مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، جلسے میں بیان کرتے تھے. بزرگ شخصیت بس چل رہا تھا. ایک چھوٹے سے مدرسے کی کے سالانہ جلسے میں ان کو بلایا گیا، حسب معمول جسے بلاتے تھے. میرے استاد نے قصہ سنایا تھا. آئے وہ جلسے ایک بار بیٹھے تو کمیٹی کے ایک ممبر نے، جن کو میں جانتا تھا، کوئی حافظ عالم کچھ بھی نہیں، وہ عام آدمی تھے، بیٹھے بیٹھے ان سے کہا، بیٹھے بات چل رہی تھی، چائے نوشی ہو رہی تھی. انہوں نے ایک بات کہی، عظیم صاحب آپ پورے جگہ مدرسوں میں پھرتے، جلسے کرتے، بیانہ کرتے، آپ لوگ اتنا کرتے، آپ کا اپنا کوئی مدرسہ نہیں کیا جی؟ آپ بھی تک مدرسہ کو چکتے، کچھ بڑا کام ہو جاتا نا دین کا آخرت کا. ارے ہاؤ کیا بولے، ارے بات تو صحیح بول رہے جو تم بولے، اتنے جلسے کرتے تم جگہ جگہ پہ، آپ کا اپنا کوئی مدرسہ نہیں، آپ کوئی حافظ عالم بنا کچھ کام کر سکتے ہیں نا، آپ اتنی بڑی شخصیت آپ کر سکتے ہیں نا. ٹھنڈے پڑ گئے، بات سمجھ میں آ گئی. بس کایا پلٹی. آج وہ ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہے، ہزاروں بچے وہاں سے حافظ بن گئے، ہزاروں بچے عالم بن گئے اس مدرسے سے. ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے بات کر دی تھی کہ بھائی تم ایسا کر سکتے نا، کہ تم کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک روپیہ نہیں دیا بندہ ہو، حق بات کی وصیت، نیکی کی طرف بلایا جی، سمجھایا، وہ چلا گیا دنیا سے. لیکن جب تک قیامت تک وہ کام ہوتا رہے گا اس بندے کے نام اعمال میں. ہم نے سمجھا نہیں، اس تجارت کو، کاروبار کو نہیں سمجھ رہے ہم. کیا سمجھ رہے ہم؟ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے. اور ایک بتاتا ہوں آپ کو میں، ایک آٹو والے صاحب، چھوٹا آٹو چلاتا، ایک مسجد کے مصلی، اس مسجد کے امام صاحب عالم دین سے ان کا رابطہ قریبی رہتے، وہ بچوں کو پڑھاتے بیٹھتے تھے، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے تھے. تو وہ آٹو والے صاحب بولے، ارے کام کرو نا صاحب، آپ یہیں بیٹھ کے بچوں کو بلا کے پڑھا لو نا، وہاں کے کو جاتے یہیں پڑھا لو نا بچوں کو، کتابیں میں لا کے تو بولے، میں کتابیں عربی کتاب میں لا کے وہاں بیٹھ کے پڑھا ہوں.
ارے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے پڑھانا شروع کریں. آپ بیٹھ جاؤ، پڑھاؤ، آپ پڑھاؤ مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں. آج ایک شہر کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے جس سے ہزاروں طلبہ حافظ اور ہزاروں اس مدرسے سے عالم بن گئے، اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور اس آٹے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. معاملی تجارت ہے ہمارے یہاں پہ. ہم سمجھے نہیں، خالی اپنے کاروبار، یہ دنیا کے کاروبار کو کاروبار سمجھ لیا، ہم آخرت کے کاروبار کو کاروبار نہیں سمجھے. تواصو بالحق، تواصو بالصبر کی اہمیت کو نہیں سمجھے ہم. نہیں کرنے کا وہ نقصان ہے، کرنے کا یہ فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اگر ایسا کرتے ہوئے نہیں جائیں ہم، خالی اپنی دنیا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی تعلیم، اپنا قرآن، اپنی تہجد، اپنی تلاوت، اپنا ذکر یہی کرتے جائیں گے، وہ نہیں کریں گے تو خسارے سے دوچار ہوں گے. یاد رکھ لو آپ. ہمارے بچوں کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں، ہماری بچیوں کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں رہیں گے. بھلے سے آپ دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیجیے، آپ کتنے بلند مقام پر پہنچ جائیے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو دنیا بھی سمجھ رہی ہوگی بڑے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں قسم وہ بڑے نہیں ہیں. آپ خدا کی نظر میں آپ خسارے سے دوچار ہیں. زندگی برباد ہو گئی، سب کچھ کر لیا بھائی، یہ نہیں کرا، برباد ہو گیا. غصہ آپ نے سنا ہوگا نا، عربی کی کتابوں میں بھی، انگلشی کتابوں میں بھی پتہ چلا کہ ہے وہ قصہ ہو. سفر کر رہے تھے کشتی میں، نوجوان طلبہ تھے. وہ کشتیاں آج کی ایسی کشتیاں تھیں جو آج ہے، وہ تو ہواؤں کے رخ پہ چلنے والی کشتیاں تھیں. بیٹھ گئے، ایک مذاق سوچا بچے، نوجوان بچوں کو مذاق سوچ تھا، پڑھنے والے بچے مذاق سوچا. بچے کشتی والے سے کہا، چچا حساب کتاب لکھنا پڑھنا آتا نہیں تمہارے؟ بولے ریاضی میتھمیٹکس آتی؟ ارے نہیں آتی نا بیٹا. ارے تمہاری کیا چچا، یہ عمر ہوگی تمہاری، آدھی لائف خراب ہوگی تمہاری. بولے آدھی زندگی ختم ہوگی، بیکار، یہ عمر ہوگی تمہاری. بچے ہنس رہے، مذاق کر رہے ہیں چچا سے. پھر اور ایک بچہ بولا، نفسیات کی آتی آپ کو؟ نفسیات پڑھے ہوئے آپ؟ نہیں نا بیٹا، میرے کام کون پڑھا ہے، بچپن ہمارے کون پڑھا ہے بیٹا. ارے نفسیات کا علم بھی نہیں آپ کو؟ ارے آدھی زندگی چچا چلے گی تمہاری. ایسا سب ہنس رہے بچہ، بیچارہ ماس. پھر اور ایک جنا بولا، سائنس آتی چچا تمہارے کو؟ ارے نہیں بیٹا، نہیں بیٹا نہیں پڑھا میں، نہیں آتی میرے کو. تمہاری کی چچا آدھی لائف چلے گی تمہاری. کیا چچا یہ عمر ہے، بچے کو سائنس آتا ہوں، سائنس نہیں آتی چچا، آدھی چلے گی زندگی تمہاری. ہنس رہے بچے پورے، ہنس رہے بیچارے پریشان. اس وقت تھوڑی دیر ہوا بچے چلی، طوفانی بارش شروع ہو گئی، فل بارش شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنے شروع ہو گئی. کشتی ہچکولی کھا رہی، ڈاواڈول ہو رہی، اور ہیلوں ہیبت کھائے ہوئے. تو یہ چچا پوچھے، بیٹے تیرنا آتا؟ ارے نہیں آتا نا چچا. پوری گئی بولے، اب میری آدھی گئی نا، اب تمہاری پوری گئی، میں تیر کے نکل جاتا ہوں بیٹے، اب پوری چلے گی تمہاری. جس بندے نے تواصو بالحق، تواصو بالصبر نہیں کیا، اس کی پوری زندگی ڈوب گیا. جب لوگ یہ قرآن مجید کہتا ہے. ہم خود نیک ہیں بس، لیکن ہمارے آس پاس کے، ہمارے گھرانے کے نیک نہیں بنے. ہم نہیں بولے تواصو بالحق، تواصو بالصبر نہیں کرتے رہے، وہ بربادی کے گھاٹ اتر گئے. نہیں، ہم بھی بربادی کے گھاٹ اتر گئے. یاد رکھنا، ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ ہم سب کو ان 4 چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، خسارے سے بچائے. ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، یعنی خود کا نیک بننا، اور پھر دوسروں کو بھی نیک بنانے کی ترغیب دیتے رہنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.